اب ان حملوں میں شدت آ گئی، دنیا ساری ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے، کمیونیکیشن اتنی وسیع اور سریع یعنی تیز بھی اور وسیع بھی ہو گئی ہے کہ اس کمیونیکیشن کی وجہ سے پوری دنیا کہ ایک جگہ کی خرابی دوسری جگہ نہیں پہنچتی تھی پہلے زمانوں میں، اور ایک جگہ کی نیکی کی خبر دوسری جگہ نہیں ہوتی تھی، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے، سمجھیں یہ صدی، موجودہ صدی پچھلی صدی سے اب بہت آگے چلی گئی، پچھلی صدی پوری اور اب نئی صدی شروع ہوئی، تو پچھلی صدی سے یہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا، ایک قصبے کی طرح۔ تو گلوبل ولیج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک قصبے، ایک گاؤں اور ایک شہر کے لوگ باقی دنیا کے اثرات کو نہیں لیتے تھے، مگر اپنے قصبے، گاؤں اور اپنے شہر کے تمام اثرات سے متاثر ہوتے تھے، اب پوری دنیا کا گلوبل ولیج بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی بھی ہر روز اس کا اثر براہ راست لے رہا ہے، جو مغرب میں ہو رہا ہے وہ مشرق میں بیٹھا ہوا آدمی بھی لے رہا ہے۔ اور میرا اشارہ ٹی وی کی طرف ہے، کمیونیکیشن اور الیکٹرانک میڈیا کی طرف ہے، اور سب سے بڑھ کر پھر اس سے آگے انٹرنیٹ کی طرف ہے، کمپیوٹر کی طرف ہے۔ ایک چھوٹی سی اسکرین آپ کے سامنے ہے اور اس اسکرین پر آپ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، خیر بھی اسی پر آ رہا ہے اور شر بھی اسی پہ آ رہا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ اور اب اس سے بڑھ کر وہ اتنی اسکرین کا جو میں نے اشارہ کیا، اب وہ ساری دنیا کی معلومات اور احوال اور اثرات اس اسکرین سے سمٹ کر وہ چھوٹی سی اتنی سے موبائل فون کی اسکرین پر بھی آ گئی ہے۔ یہ جو موبائل فون ہے چھوٹا سا، یہ بھی کمپیوٹر کا کام دے رہا ہے۔ اب ایسے موبائل فون بھی ہیں کہ اس میں سارا کمپیوٹر بھی ہے، اس میں انٹرنیٹ بھی ہے، تجارت بھی ہے، سارا کچھ اتنی اسکرین پر ہو رہا ہے۔ اور آنے والے وقتوں میں یہ جو ٹی وی چینلز ہیں اس کی تکلیف بھی نہیں رہے گی لوگوں کو کہ ٹی وی کے کنیکشنز لیں اور چینلز لیں، وہ سارا یہی کمپیوٹر کے اوپر ہی کنیکشن لگا کے، اسکرین لگا کے تو لوگ کام کرتے رہیں، اس سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے جس طرح ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے اور اس کے کچھ خوشگوار اور مثبت فوائد انسانیت کو اور سوسائٹی کو مل رہے ہیں، اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ منفی اثرات اور نقصان دہ پہلو بھی اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ انسان کو مل رہے ہیں۔ اب اگر آپ بچوں کو باہر، پہلے کہتے تھے کہ ان کو بری صحبت سے بچائیں، تو جو بچے بری صحبت سے بچائے جاتے تھے تو کہتے ہیں چلو بچ گئے بری صحبت سے۔ اب صحبت اچھی اور بری ہاتھ کے اندر ہے، اب اچھی اور بری صحبت گھر کے ٹیبل پر ہے اور بچوں کے کمروں کے اندر ہے، تو تنہا ایک بچہ اور بچی بھی ایک صحبت میں ہے۔ یہ میں ایک نقطہ آج کی مجلس میں ایلیبوریٹ کر رہا ہوں۔ تو صحبت آپ کے کمروں میں آ گئی ہے، آپ کے ٹیبل پر آ گئی ہے، آپ کے ہاتھ میں آ گئی، تو ہم اس دور میں داخل ہو گئے۔ اور اس لحاظ سے اب پہلے صحبت میں بیٹھ کے تو بات کرتے تھے، آپ بچاتے تھے بچے بچیوں کو، لوگوں کو کہ وہ کسی برے دوست کے ساتھ بری کمپنی میں نہ جائے، وہ پھر غلط جگہ پہ نہ لے جائیں۔ اب وہ صرف بس انگلی ہلاتے ہیں۔ اب ایسی صورت آ گئی ہے کہ بٹن دبانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی انگلی ہلائیں تو سارا کچھ، وہ ساری صحبت اس اسکرین کے اوپر آتی چلی جاتی ہے۔ جو چاہیں سن لیں، جو چاہیں دیکھ لیں، جس سے چاہیں بات کر لیں، چیٹنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے اس جگہ پہنچا دیا ہے۔ لا محالہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، نالج میں جہاں ایکسیس بڑھ گئی ہے، وہاں بھائی ہر قسم کی برائی تک بھی ایکسیس اسی حساب سے بڑھ گئی۔ اب جب برے اثرات اتنے طاقتور ہو جائیں، اور تنہائی اور خلوت، پہلے زمانہ تھا کہتے تھے کہ شر سے بچنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے بعض لوگوں کو خلوت میں جانا پڑ جائے گا، وہ خلوت نشیں ہوں گے تو برائی سے بچیں گے۔ اب تو خلوت خود جلوت بن گئی اور تنہائی خود صحبت ہو گئی، اب کوئی بچ کے جائے تو کہاں جائے۔ ایسے حالات میں میں نے دین اور ایمان کی حفاظت کی میتھڈولوجی کیا ہو، اس کی ٹیکنیک کیا ہو، اس کا راز کس شے میں ہے، آسان طریقہ، اتنے بڑے جو ملٹی ڈائمینشنل اٹیکس ہو رہے ہیں ایمان پر، اور ہر وقت ایمان خطرے میں ہے، ہر وقت، تو اس سے بچاؤ کی سبیل کیا ہو، میں نے اس کے اوپر بہت غور و خوض کیا، اور غور و خوض کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہر شخص اب ایک صحبت میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ کیا ہو گیا؟ اسکول میں گئے، اب اسکول ایک صحبت ہے، کالج، یونیورسٹی، بچے بچیوں کی صحبت ہے۔
اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں برائی نہ دیکھنے دیں تو سارا دن انہوں نے ان بچے بچیوں کے ساتھ جا کے گزارنا ہے جو اپنے گھروں میں رات دن برائیاں دیکھ کر آئے ہیں، تو انہوں نے ہر وہ چیز آ کے بچوں سے شیئر کرنی ہے، ڈسکس کرنا ہے۔ پھر پورے اسکول کا ایک ماحول ہے، ٹیچرز کے اثرات ہیں، اساتذہ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، ان کا ایک ماحول ہے، ان کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں، لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ملنا اٹھنا ہے، ان کے اثرات ہیں، پھر فنکشنز ہوتے ہیں، پھر وہ ساری سوسائٹی کا ایک کلچرل ماحول، تو وہ بھی ایک صحبت ہے، ہر وقت کی صحبت ہے۔ اور گھر میں آ کے کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر پر ساری صحبتیں ان کو مل جاتی ہیں، سرکاری ملازمت، میل ملاپ کی صحبت، یعنی وہ وقت آ گیا۔ ایک زمانہ تھا، میں آپ کو اپنے بچوں کی ایک مثال دیتا ہوں، میرے 2 بیٹے حسن اور حسین اور باقی بھی بیٹے بیٹیاں، ہم بچانے کے لیے میٹرک کرنے تک، میں آپ کو اپنے بیٹوں کی صرف بات بتا رہا ہوں، بیٹے حسن کی اور حسین کی 2 بیٹوں کو، میٹرک کا ایگزام دے لینے تک، اب میٹرک کا ایگزام جب بچہ دیتا ہے اس کی عمر 16 سال کے قریب ہوتی ہے، 16 سال، وہ 16 سال کی عمر تک وہ گھر کے اندر سے گیٹ کھلنے سے پہلے گاڑی میں بیٹھ کے جاتے تھے اپنے اسکول، اور اسکول کے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ کے تو گھر کے اندر گیٹ کا دروازہ بند ہو جاتا تو اندر نکلتے تھے۔ 16 سال تک ان کی کوئی دوستی تعلق ہم نے کسی دوست کے ساتھ روئے زمین پر نہیں ہونے، نہ کہیں جانا، نہ دوستی، نہ مجلس، نہ صحبت، نہ کھیلنا، جو کچھ بھی ان کی انٹرٹینمنٹ تھی وہ گھر کے اندر میں ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا تھا۔ 16 سال کے بعد جب میٹرک کے ایگزام دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا دے لیا تو زندگی کا پہلا دن تھا کہ انہوں نے اجازت مانگی۔ آپ نے گھر تو دیکھا ہی ہے اکثر و بیشتر، تو ہمارے گھر کے سامنے جیسے میں بیٹھا ہوں یہ دروازہ ہے اور یہ پھول پڑے ہیں، فار ایگزامپل وہ ٹیبل ہے، اتنی درمیان میں سڑک ہے اور اتنے فاصلے کے بعد وہ غوثیہ پارک ہے۔ 16 سال کی عمر میں میٹرک کر لینے کے بعد ان دونوں بیٹوں نے اجازت مانگی کہ آج ہم میٹرک ایگزام دیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سامنے کے پارک میں کچھ احباب دوست آئے ہیں ادارے سے، کچھ محلے سے، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں؟ ان کی امی جی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اجازت، وہ رضامند نہیں تھی، میں نے کہا نہیں اب دے دیں۔ تو 16 سال کے بعد ہم نے ان کو باہر کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹریکشن کا دروازہ کھولا۔ باقی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی یہ عمل بھی کرنا چاہے تو یہ عمل بھی کارگر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس صحبت سے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں وہ صحبت تو اس کے ٹیبل پر، اس کے بیڈ روم میں بھی موجود ہے، اس کے موبائل میں بھی موجود ہے، اب آپ کس چیز سے بچائیں گے؟ تو میں نے آپ کو حالات کی سنگینی کی طرف چند مثالوں کے ذریعے متوجہ کیا۔ اب ان تمام چیزوں کا توڑ کیا ہو سکتا ہے؟ نہ تو یہ تمام فیسلٹیز آپ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک سکتے ہیں، یہ بھی توڑ نہیں ہے، یہ ان کا حل نہیں ہے۔ نہ اپنی زندگی کو ان چیزوں سے کٹ آف کر سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے۔ نہ بستر بوریا اٹھا کر چولستان کے کسی صحرا میں آپ ایک جھگی بنا کے رہ سکتے ہیں، یہ بھی حل نہیں ہے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں بھی جا کے نہیں رہ سکتے، یہ بھی حل نہیں۔ تو اس دنیا میں، اس زندگی میں رہتے ہوئے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، پھر ان تمام اثرات کا توڑ کیا ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں اور اگلی نسلیں اور اگلی نسلیں، ان کا ایمان، دین محفوظ رہے۔ کیا؟ تو اس کی حفاظت کا ایک ہی صورت ہے، صحبت بد کے، یہ میں نے تمام صحبت کی ساری شکلیں، بد سے مراد اب صرف دوست نہ رہے، سوسائٹی نہ رہی، وہ ساری صحبت کی شکلیں میں نے بیان کر دی، جو ہاتھ کے اندر ہے وہ بھی۔ تو صحبت بد کے اثرات کا ازالہ صرف اور صرف صحبت نیک کے ذریعے ہو۔